ویوز اور فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ لامحالہ سی بات ہے، آج کچھ اہم ہمارے پاس تجزیہ ہے اور کچھ خبریں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج جو سب سے بڑا اہم ایشو پاکستان میں ہے وہ ہے عدلیہ کا۔ کل گزشتہ دن جو آپ نے میرا اگر وی لاگ دکھاؤ تو میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ حکومت جو ایک بائیکاٹ کی جو انہوں نے بات کی تھی وہ جو ہے اس پہ ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن سکتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ رات گئے گزشتہ رات، یعنی میں نے گزشتہ رات آج ہیئرنگ آج صبح ہوئی ہے، وزیر اعظم کو ایک کسی اہم منصف کا پیغام ملا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہیں بائیکاٹ کے لفظ کے اوپر سے آپ ہٹ جائیں اور آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر لفظ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں کل اپنے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو بھی کہہ دیں کہ وہ کورٹ میں اپیئر ہو جائیں، کیونکہ جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کسی قاضی نے، پتہ نہیں کون قاضی ہیں، مجھے تو نام نہیں پتا، کوئی قاضی ہیں سنا کوئی صاحب، مطلب قاضی سے مراد وہی جو منصف ہوتے ہیں، کسی قاضی نے ان کو یہ کہا کہ اگر وہ نہیں گئے تو سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو کام کرنے سے روک بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا یہ بھی مشورہ تھا وزیر اعظم کو، یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں کہ آپ جو ہیں براہ راست جو ہے نا عدالت سے بغاوت نہ کریں، بلکہ آپ عدلیہ کے ججز جو ہیں، جو بینچ ہے، اگر وہ کوآپریشن نہیں کرتا حکومت کے ساتھ اور وہ جو آئین جو مطلب آئین کی تصویر حکومت پیش کر رہی ہے یا حکومت ججز جو پیش کر رہے ہیں، اگر وہ ان کے مطابق کام نہیں کرتے تو آپ ان کے خلاف انضباطی کارروائی یا محکمہ جاتی کارروائی جو جس طریقہ کا ہوتا ہے کہ کوئی ریفرنس بھیج دیا، کچھ کر دیا، اس قسم کی چیزیں کریں، لیکن براہ راست ان کے سامنے کوئی کنفرنٹریشن کی بات یا کوئی ایسے بیانات نہ دیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فوری طور پر وہ کہیں آپ کسی زد میں نہ آ جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا، بڑی اہم، میں آپ کو جو یہ سٹارٹنگ میں انٹرو دے رہا ہوں، یہ بھی کہیں مشورہ ان کو دیا گیا، اس مشورے میں خاتون کے ذریعے پیغام بھی پہنچایا گیا کہ کوشش یہ کی جائے کہ معاملات کو اس طرح چلا جائے کہ ان کے اوپر دباؤ برقرار رہے اور ان کے جو معاملات ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ اسی طرف چلے، لیکن ایسا نہ معاملہ بگڑے کہ کئی جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کسی اور قاضی صاحب کا ایک ٹرن آنے والا ہے، تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب اگر آپ کے جو من پسند ججز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، محمد فیصل بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ جب اس کا ٹرن اوور آئے گا تو پھر اس کے لیے بھی ایسی مشکلات نہ پیش آئیں، کیونکہ پھر جو کچھ اہداف آپ کو آج نہیں مل پا رہے وہ ہو سکتا ہے کہ محمد فیصل صاحب جو جج ہوں گے آئندہ کورٹ کے چیف ہوں گے، وہ پھر آپ کو سہولت فراہم کریں گے۔ آپ میرا مقصد سارا سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ذرا فل ان دا بلینکس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مثال کے طور پر، کیونکہ آج کل وہ کنڈیم بڑی لگ رہی ہے، آج کل مجھے بس بتاتا نہیں ہوں کہ پیچھے سے ہمیں بھی کہیں سے آیا ہے کچھ کام، حالانکہ ہم باہر بیٹھے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سفارت خانے تو کام کر رہے ہیں نا، ایسی بات تو نہیں نا سب جگہ، خیر اشارہ کیا آپ کو، تو خیر بہرحال میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ رات کو ان کو پیغامات ان کو ملے، اس پس منظر کے اندر جناب صبح آپ نے دیکھا کہ بڑی تبدیلی نظر آئی۔ وہ جو بائیکاٹ ہو رہا تھا اور کہا یہ کیا تھا، پہلے یہ فیصلہ تھا کہ کوئی جائے گا ہی نہیں، نہ سیکرٹری دفاع جائیں گے، نہ سیکرٹری فائنانس جائیں گے، اور نہ ہی کوئی حکومت کا، نہ کوئی وکیل جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، اس کو ہم پرسیو ہی نہیں کریں گے ساری ایشو کو، وہ کرنے دو جو کچھ بھی کرتے ہیں اکیلے۔ لیکن یہ رات گئے، یہ فیصلہ ہوا، تو اس کے بعد سیکرٹری دفاع بھی گئے، وہ بھی گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ جناب آپ کے اللہ بھلا کرے وہ جو ہیں آپ کے فاروق نائک صاحب، وہ بھی پہنچ گیا، فاروق نائک صاحب پہنچے اور فوراً جا کر انہوں نے بلکہ عدالت میں گیا اور انہوں نے جا کر کہا، آپ نے سنی لی ہوگی ساری آرگومنٹ، اب اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن چند ایک بات میں کہوں گا کہ انہوں نے جا کر جب یہ بات کہی کہ جناب ہم بننا چاہتے ہیں فریق سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، تو وہی بات آئی جو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ججز نے کہا کہ آپ تو بائیکاٹ کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بائیکاٹ تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر بائیکاٹ نہیں کیا تو پھر آپ وہ جو نکالیں، وہ جو پھر آپ کی حکومت کی طرف سے جو اعلامیہ ہے، اسی لیے دیکھیں میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ ڈر کے مارے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، کیونکہ جو کل پریس کانفرنس کرتا اگر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر فضل الرحمان بیٹھتے اس پریس کانفرنس میں، وہ اگر یہ الفاظ پڑھتے یا جو کوئی بھی پڑھتا تو سمجھے کہ پھر پھندا اس کے لیے تیار تھا۔ تو کل ہی رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ پریشان تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو وہ گھنٹی بنی نہیں کسی کے گلے میں، تو وہ گول مول بات کر کے انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہم نے بائیکاٹ نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم ذرا اس سے وہ رہیں گے، تھوڑا سا دور رہیں گے، یا مطلب یہ اس طرح قسم کی گول مول بات کر کے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں چلے گا کام،
چیف جسٹس سے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ وہ ڈینائل کریں, لکھ کے دے دیں کہ جناب وہ آپ بالکل ذاتی طور پر آ رہے ہیں, آپ کا جو ہے کسی وہ جو آپ نے جو کل کیا تھا, آپ نے جو اعلامیہ وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے جاری کیا تھا, ہنسی میں تھا, مذاق میں تھا, یا جو مثال کے طور پہ کہا تھا, اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ظاہر لکھ کے تو نہیں دے سکتے تھے. اور اسی طرح کچھ معاملہ اکرم شیخ کے ساتھ بھی ہوا. اکرم شیخ صاحب نے پھر جب سنی بات تو پہلے ہی انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ جناب میں تو جناب ذاتی طور پر آیا ہوں, میں تو, اور یا مطلب عدالت کے ساتھ انہیں در فلیٹری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کرنے کی کوشش. وہاں بھی چیف جسٹس نے بڑا کھلا سا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا جناب آپ کا جو وکالت نامہ لگا ہوا ہے, جو بھی آپ کا جو سلسلہ آیا اس میں تو جماعت کا نام ہے, تو پھر لہٰذا انہوں نے پھر کہا کہ جناب جو طریقہ کار ہوتا ہے, انہوں نے کہا نہیں جناب, یہ ایک اسٹینڈ لیا چیف جسٹس نے اصول کے اوپر کہ نہیں, جب تک آپ نے جب کہہ دیا تھا کہ نہیں اعتماد نہیں ہے, تو پھر جب اعتماد نہیں تو پھر عدلیہ کا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہیں. بہت اچھا میں سمجھتا ہوں, بہترین میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا یہ سارا جو ہے اسٹینڈ تھا. اچھا, اب سیکیورٹی جو دفاع کے حوالے سے جو کچھ بات ہوئی وہ تو آپ نے خالی سن لیا ہوگا. اپنا جو ان کو بلایا تھا خزانہ کے حوالے سے, تو آپ کو پتا ہے کہ اسد عمر نے وہاں جا کے ان کی ایسی تیزی پھیر دی, کیونکہ اسد عمر خود رہیں خزانہ کے حساب سے, تو انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہیں کر دیا. وہ تو کہانی وہیں ٹھوس ہو گئی. اچھا, اب پھر دوسرا ان کو پھنسانے کی, اب دوسرا جو تھا کانٹا, ایک کانٹا تو نکلا خزانے کا, تو اب دوسرا کانٹا رہ گیا تھا ادھر سیکیورٹی کا. تو سیکیورٹی کے چکر میں انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی عدلیہ کو. انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایسے ہیں کہ حالات بڑے زیادہ خراب ہیں, تو کچھ معاملات ہیں, میں آپ کو بریفنگ دینا چاہتا ہوں, بند کمرے میں بریفنگ دوں گا. تو ان کا مقصد تھا کہ کوئی بند کمرے میں کچھ ایسی باتیں جج کے ساتھ کر دیں جس کی وجہ سے پھر ہم کل کلا کو کوئی ان کو پھنسانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جناب یہ ہوا تھا, ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا. جج نے صاف کہہ دیا کہ نہیں جناب بند کمرے کی کوئی بریفنگ نہیں ہوگی, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز ہے تو آپ اوپن کورٹ میں بات کریں, نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ ایک سربہ مہر لفافہ جو اس میں کوئی رپورٹ وغیرہ ہمیں بھجوا دیں, ہم بریفنگ وغیرہ کے اوپر یا وہ اس لیے ہم راضی نہیں ہے کسی بند کمرے کی اس میں. تو وہ کہانی بھی سمجھیں آپ ٹھوس ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جسٹس صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی اب آپ یہ بتائیے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر معاملہ تو کچھ ہے نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن, اور یہ ایک بات میں آپ بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ اور بھی غیر ملکی جو دوست ہیں ہمارے, کچھ اس میں ایک دو ہالینڈ کے ایک دو ہیں ججز, ان کو تھوڑا سا جو پاکستان کے اور کانسٹیٹیوشن کو دو چار چیزیں کچھ بھیجی تھی, کیونکہ چکر چل رہا کافی. تو ان کا بھی خیال تھا کہ یہ جو آپ کا ڈرامہ بازی ہو رہی نا, جو آپ کا وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا آپ کی, وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت کے اندر اگر اس کانسٹیٹیوشن کو آپ نے فالو کرنا تو آپ نے ہر صورت میں الیکشن کرانے, کیونکہ اس میں اگر اور مگر کی نا اف اینڈ بٹ یا کوئی ایسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے 90 ڈیز کے حوالے سے. اور پھر اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کو تھا ماشاءاللہ ہمارے بھی سارے لوگ کہتے رہے جو آئینی ماہرین ہیں, خیر ہم تو اپنے آپ کو آئینی ماہرین تو نہیں ہے, لیکن جو ہم نے تو پہلے کہا تھا. خیر قصہ مختصر ہے یہ کہ یہ بات ججز کو بھی پتہ تھی, ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی چیز تو ہے نہیں, اور اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہی جائیں گے. مطلب یہ بند کمرہ اور پیچھے کا کمرہ یا پردے کے پیچھے یا پردے کے آگے, ٹیبل کے نیچے, ٹیبل کے اوپر, اس قسم کی باتیں کر کے یہ تھوڑا سا مطلب ٹائم جو ہے پاس کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو چیف جسٹس سمجھ گئے تھے, تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب نے سارا سب کچھ کر کے انہوں نے جناب فیصلہ محفوظ کر دیا, اور ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ اپنا لفافہ شفافہ جو بھی دے دیں. ان کا کب دیں گے؟ انہوں نے کہا جی شام تک دے دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شام تک دے دیں, کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے میرے جو ذرائع ہیں, میں نے اپنے طور پر ان سے پتہ کیا, تو پتہ یہ لگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو بہت ہی قریب ہیں, لیکن ابھی اس وقت میری عموماً ہوتی ہے مطلب کچھ منصف وغیرہ کے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو کچھ سورسز ہیں وہ منصفین کے کچھ گھر کے قریب ہی جاتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارا ان سے لوگوں سے کچھ اس قسم کی بات نہیں ہو پائی, کیونکہ گزشتہ دنوں جو تھوڑی سی جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے نا ججز کی, تو اس کی وجہ سے وہ جو ان کے کچھ تھوڑے سے فیملی ممبرز ہیں وہاں تھوڑی سی ان کے اندر بھی گھبراہٹ ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ میرے جو ذرائع ان کو پتہ ہے کہ فیصل صاحب کبھی بھی نہ کسی کا نام لیتے ہیں اور نہ کبھی اس کو ظاہر کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑے سے محتاط ہیں. تو لہٰذا بھی, اور ہو سکتا ہے رمضان کی وجہ سے بھی کچھ رابطہ نہ ہو پایا. اور بہرحال ویسے جو تو اور دوسرا ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کم از کم کچھ ایسا آئے گا جس سے کہ آئین کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ شاید ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف مل جائے. اچھا, یہ تو تھی ساری صورتحال. اب ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں. اب جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا, وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وزیر اعظم کو مشورہ دیا کسی کی جانب سے کہ بھائی آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آپ نے یہ اس طریقے سے مطلب عدالت کے ساتھ نہیں کرنا مخاصمت, لیکن انضباطی کارروائی, محکمہ جاتی کارروائی, جو ریفرنس وغیرہ جو ایک جوڈیشل کونسل میں یا کہیں بھی پیش کرنا ہوتا اس کے لیے آپ تیاری کریں. اس کے حوالے سے وہ اب تیاریاں یہ کر رہے ہیں اور صلاح مشورے جاری ہیں. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ایک کابینہ کو جو بریفنگ دی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہم تو سمجھ رہے تھے, ہمیں امید ہے کہ جناب یہ آج ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس بینچ کو آگے کر دیں گے, پیچھے کر دیں گے جو ان کے ہیں, اور مطلب یہ
یہ بینچ ہٹ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان ججز کے خلاف جو ہے حکومتی سطح پر کوئی کارروائی کی جائے، مطلب کوئی پولیٹیکل یا کوئی شخصی ایک شخص سامنے نہ آئے، پوری گورنمنٹ کو انوالو کیا جائے، یا کوئی اس طریقے سے کیا کہ ہماری گردن بھی بچا رہے، اسے کہتے ہیں نا کہ ہینگ بھی لگے اور وہ پھر نہیں کہتے کہ سانپ بھی مرے، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کچھ اس قسم کی وہ ہیرا پھیری کی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، انہوں نے جناب وہ رجسٹرار جو ہیں ان کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کر دی ہے۔ رجسٹرار کو انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹرار نے بڑا غلط کیا، یہ جو کاسٹ لسٹ وغیرہ لگاتے ساری، اور ان کا کہنا تھا کہ جب ہمارا یہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، ہم نے ایک بات کہی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ اس کو کیوں تبدیل کیا گیا، وہ ساری کارروائی آپ دیکھتے رہے ہوں گے اس کے اندر ٹیلی ویژن پر۔ اس پر ہمیں زیادہ بات کرنا، اپنے وی لاگ چھوٹا سا ہوتا ہے 10-15 منٹ کا، وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ بہرحال جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس تمام صورتحال کے اندر اب یہ ہے کہ پریشانی حکومت کو شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ تو فی الحال یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ہیں حکومت کے ساتھ 25% تو ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہے سارا معاملہ، وہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہوتا ہے تو اوبیسلی ان کو سپورٹ کرے گی۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ پھر آپ کو ہوتا ہے جو ہمارے اللہ ماشاء اللہ باجوہ صاحب تھے، ان کی جو کچھ واقعات ہیں ان کی بھی ہمدردیاں ابھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ باجوہ صاحب کی واقعات کو بھی ڈر۔ اچھا، اب مسئلہ پتہ ہے کیا، دیکھیے یہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے خوشی کا اتحاد اور ایک ہوتا ہے خوف کا اتحاد۔ یہ بڑی اہم بات بتانے لوں آپ کو۔ خوشی کے اتحاد میں تو بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، یار مطلب خوش ہیں ہم لوگ، فیصل صاحب اور فلانے صاحب سب لوگ بڑے تجزیہ نگار، بڑے صحافی خوش ہیں، بڑے صحیح ہیں بھائی، ایک جگہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس میں ہوتا ہے کہ چلو کسی نے نہیں یار میں یہاں نہیں بیٹھتا، چلو میں علیحدہ بیٹھوں گا، میں آج نہیں آ سکتا فلانا، تو وہ اتحاد جو نا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس میں کچھ 1-2 بندے سلپ ہو سکتے ہیں اس پارٹی سے۔ لیکن جو خوف کا اتحاد ہوتا ہے نا، جہاں ڈر ہوتا ہے جب کہ میں نہ پھنسوں، پھر وہ ایک دوسرے کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ جو خوف کے اوپر جو اتحاد ہوتا ہے نا، وہ اتحاد بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو جو باجوہ کی جو واقعات ہیں نا، اب وہ باجوہ کی واقعات جو نا وہ خوفزدہ ہیں، اور وہ خوفزدہ ہو کر اب وہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بڑی کام کی اندر کی بات بتائی، یہ اب سمجھ جائیں آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو وہ ابھی ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے، اور وہ پھر بھرپور ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس طبقے کی جانب سے کہ بھائی کس طریقے سے اس حکومت کو مطلب یہ جو الیکشن کے معاملے کو آگے کیا جائے، کس طریقے سے عمران خان کو دیوار سے لگایا جائے، کیسے عمران خان کے اوپر پابندیاں لگائی جا سکیں، جو وہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر وہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کوششیں تیز ہوتی گئی ہیں، کیونکہ آج ان لوگوں کو یہ اس بات کا احتمال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کیس کو نہیں سنیں گے، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس ہوا ہے۔ تو اب دوسری جانب جو دوسرے جو ہیں مطلب جیسے کہ نا محاذ، وہ حکومت کھولنے جا رہی ہے۔ دیکھیے بہرحال کل فیصلہ آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس اطلاع تھی کہ فیصلہ جو ہے کچھ بہتری کے دور میں آئے گا، دیکھتے ہیں کل فیصلہ کیا آتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اس طرح تھوڑا سا میں غیر ملکی خبروں پہ بتا دوں، غیر ملکی خبروں میں بھی بڑی تیزی سے آتی جا رہی ہے تبدیلی۔ ایک تو یہ ہو گئی، آپ کو میں بتا دوں کہ وہ نیٹو جو ہے، نیٹو کی ایکسٹینشن کی وجہ سے ہی کیا کہتے ہیں زیلنسکی صاحب کی مصیبت آئی تھی، وہ نیٹو میں جا رہے تھے تو رشیا نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن وہ مسئلہ اب یہ ہوا، روس کی بدقسمتی گئی ہے اور امریکہ کی خوش قسمتی کہ وہ آج جو ہے نا فن لینڈ جو ہے وہ نیٹو کے اندر شامل ہو گیا۔ یعنی فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کا کہ رشیا کے ساتھ بالکل پورا بہت لمبا بارڈر ہے، یعنی یوکرین سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا کہ رشیا کو فن لینڈ سے خطرہ ہوگا۔ اچھا، آج وہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ معاملہ اس لیے رکا ہوا تھا کہ ترکی نے، ہنگری نے بھی کیا تھا، لیکن ہنگری کا تو چلے ٹھیک ہے، ہنگری کھڑا ہوا تھا بیسیکلی ترکی کی وجہ سے، کیونکہ ہنگری تو بیسیکلی ہے ہی مطلب یورپین یونین کا حصہ، نیٹو کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ترکی نے اسٹینڈ لیا ہوا تھا، اردگان نے، اس وجہ سے وہ جناب تھوڑا سا وہ بھی اسٹینڈ کر گیا تھا، لیکن اردگان نے جو ہے اب وہ اپنی جو ان کی تھی ہرڈل، وہ جو ان کو آبجیکشن تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، اور اردگان کے آبجیکشن ختم کرتے ہی منٹ نہیں لگایا، نیٹو نے ان کو فن لینڈ کو ساتھ لے لیا۔ اب فن لینڈ کا ساتھ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹو جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے روس کی سرحدوں پر آ گیا۔ اب بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ روس نے تو ویسے کہا تو ہے کہ ہم بھی اپنے ہتھیار تیز کریں گے اور اپنی فوج بڑھائیں گے، اور لوکاشنکو نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب اب ایسا ہو گیا تو پھر ہم نیٹو کی سرحد کے اوپر، ظاہر ہے وہ جو بیلاروس ہے، بیلاروس کی سرحد سے نیٹو کے 2-3 ممالک ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ٹھیک ہے یہاں پہ نیوکلیر ہتھیار لگا رہے ہیں، پہلے ہی انہوں نے لگانے شروع کر دیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ بھی کچھ خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی، لیکن ابھی مجھے لگتا نہیں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور کچھ جو غیر ملکی جو تجزیہ نگار ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو
جو کچھ جو اتنا امریکہ کو تھوڑا سا آگے بڑھنے کا موقع جو مل رہا ہے نا، یہ روس کی سست روی جو کہنا چاہیے، مطلب آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اب روس اس کو جنگ کا نام بھی نہیں دیتا، اس کو ابھی تک پیوٹن نے اسپیشل آپریشن کا نام دیا ہوا ہے۔ یا تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مسئلہ تھا، جنگ لمبی چل رہی ہے، روس اس یا تو جنگ کو صرف لمبی کرنا چاہتا ہے یا کیا اس کے بات ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ابھی بہت بڑی امریکہ کو کامیابی ہوئی ہے، نیٹو ایکسٹینڈ ہوا ہے، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ روس کی وجہ جو ہے یہ سست روی ہے۔ اگر روس بہت بڑے حملے کر کے پہلے ہی اگر یوکرائن پہ چڑھ دوڑتا اور بڑے حملے کر کے کیف تک چلے آتا اور فتح کر لیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال مینی ماؤتھس مینی ٹاک، دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ ایک ہے ایشو۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرا اہم، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور جو اس کے درمیان جو بات ہوئی ہے سعودی عرب کے، اس کے بڑے اچھے جو ہیں معاملات آ رہے ہیں، اور وہ مغرب کی جو ایک کارٹیل ڈپلومیسی تھی جس کے تحت وہ پورا مسلمانوں کا جو مشرق وسطیٰ کے وسائل پہ ان کا قبضہ کرنے کا پروگرام تھا، اور جو اسرائیل کو آگے تک کرنے کا پروگرام تھا، وہ کیا نام ہے آپ کا ابراہم ایکارڈ وغیرہ، وہ سب سارا کا سارا بقول ڈاکٹر شاہر مسعود کے دبڑدوز ہو گیا۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا تھوڑی سی پریشانیاں امریکہ کے لیے، تو ادھر سے پریشانیاں آ رہی ہیں، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جو ہے کچھ جنگ کو ہلکا کر کے ادھر توجہ دے، کیونکہ ادھر جو ہے عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور خود سعودی عرب نے کیا کہتے ہیں بشار الاسد کو جو ہے ایلچی وہ سنا ہے بھیج رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے۔ تو یہ سعودی عرب کا شام کے ساتھ ملنا اور ایجپٹ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ دیکھیں گے کس نے کرایا ہے۔ سوچنے دیکھیے کتنی بڑی بات جو ہے یہ چین نے کام کروایا ہے مسلمانوں کے اندر۔ امریکہ نے تقسیم کی تھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، آپ کو سارا پتہ ہے کہ جتنے ایران، عراق، لیبیا، یہ ساری کویت کے اوپر چڑھائی، یہ سب کام امریکہ کراتا رہا ہے۔ مسلمانوں کو تقسیم کرایا، پاکستان کو افغانستان سے، افغانستان کو پاکستان سے لڑوایا، یہ سارے کام امریکہ کرتا رہا ہے۔ لیکن اب مسلمانوں کو یکجا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو صاف کل مطلب یہ چین نے کہا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کے اندر اگر مسلمان ممالک زیادہ ہیں، مسلم کنٹریز زیادہ ہیں، تو وہاں کے اوپر کسی بھی کارٹیل وغیرہ ڈپلومیسی یا کسی کا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ممالک ہیں، جو خطے کے ممالک ہیں، وہاں کے ان کے وسائل اور ان کا اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں چین جو ہے نا مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کو علم حاصل کرنا پڑے تو وہ چین تک جاؤ۔ تو اس حدیث کو سن کر میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا، وہ کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن میں نے جب اس حدیث کو سنا تھا تو میرا یہ ایمان تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے یا زبان مبارک سے جب لفظ چین نکلا ہوگا تو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جب دنیا قائم ہوگی تو ایک ملک ہوگا، ایک قوم ہوگا، ایک چین ہوں گے۔ وہ چین جو ہے وہ کمال مہارت رکھے گی، ٹیکنالوجی کے اندر، علم و ہنر کے اندر رکھے گی، اور مسلمانوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار نے یہ کہہ دیا ہے مسلمانوں کو ادھر جاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کسی مسلمانوں کو کہہ دے کہ تم اس قوم کی طرف چلی جاؤ اور وہ قوم مسلمانوں کی دشمن ہو جائے؟ تو کہیں کہیں اس حدیث کی سچائی مجھے، یہ جو چین آج کچھ کرتا رہا ہے، ہمیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس حدیث کی سچائی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے۔ جو بات سرکار نے کہی ہے ظاہر سی بات ہے، اس میں ویسے بھی شک نہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم نے چین کے ساتھ کیا کیا، ہم نے بار بار 2 دفعہ سی پیک کو بھی رول بیک کیا، ہم نے ان کو ناراض بھی کیا، ان کے کہنے کے باوجود ہم امریکن ایجنٹس کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھتے رہے، جو بھی غلطیاں ہوئیں اس کے باوجود پھر چین نے ہمیں مدد کی، بھی 2 ارب روپے ڈالر اس نے کیش بھی دیا، ہمیں رول اوور بھی کیا۔ تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو ایک دفعہ پھر از سر نو اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دینا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔